ہمارا پالنے والا ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ بدن کے لحاظ سے تو اس نے خود بخود انتظامات کر دیے ہیں اور میری تربیت کی ہے، اور روح کے لحاظ سے ہماری تربیت نہیں کرے گا. نہیں، ہماری زندگانی میں جو ہو رہا ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، سب اس لیے ہے کہ میں روحانی لحاظ سے بھی کمال تک پہنچوں. وہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا سے دو رشتہ کہ نہیں ہے. میرا بدنی وجود کے جو تھوڑے دن کا ہے اور روحانی وجود جو ہمیشہ، اس میں دو رشتہ میرا خدا سے نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ بدنی وجود کے لحاظ سے تو ہر کالے گورے کو اس نے روزی دی، کہ ہر ایک کو بدن دیا، ہر ایک کو کھانا پینا دیا، عزت دیا، جو دیا اس کو کمال تک پہنچایا. اور ہم خیال کریں کہ یہ روحانی وجود میں ہماری مدد وہ نہیں کرے گا. نہیں، جو ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے سب اچھا سلوک کر رہا ہے ہماری روح کو کمال کے لیے تک پہنچانے کے لیے. اس لحاظ سے جو صلاحیت دی، جو موقع دیتا، جو تکلیف دیتا، سب میرے کمال کے لیے ہے. ہو سکتا کہ جتنی نعمت میں خدا سے چاہتا سب دیتا رہتا تو میں متکبر ہو جاتا، میں دنیا دار ہو جاتا، میں برباد ہو جاتا. لہذا خدا جس طریقے سے بدن کو وہ کمال تک پہنچانے والا، کوئی وجہ نہیں کہ میرے روح کو کمال تک نہیں پہنچائے. نہ میں بدن میں میرے اختیاری، نہ روح میں میرے اختیاری، کوئی اختیاری نہیں ہے. لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو دو وجود وہ دے رہا ہے. ایک وجود بدنی میں رہا ہے، میں نے دیکھا کہ میں ذرہ تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک جتنی مدد ہو سکتی تھی اس کو کمال تک پہنچایا. انہوں رب بھی میرا رب ہے. لہذا ہماری روحانی زندگانی کے لحاظ سے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو بھروسہ نہ کریں کہ ہماری بہترین مدد کرنے والا ہے. جو موقع دیتا، جو حالات پیدا کرتا، وہ اسباب بناتا کہ وہ کمال تک پہنچائے گا. لہذا پیغمبر اکرم کو بھیجا اس نے کہ بزرگ کو بزرگ بنا دو، سلمان فارسی کو ایمان کے 10 درجے پہنچا دو. وہ انتظام کرنے والا ہے. اس طریقے سے ہم اور آپ کے جو زندگانی ہے وہ انتظام کرنے والا ہے کہ وہ کمال تک پہنچانے والا. احسن مثوایا، ابھی تک اس نے مجھے اچھا بنایا ہے. قرآن میں سورہ حلقہ میں بھی ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. میں تمہیں راستے کی ہدایت کرتا، چاہے خوش خوش تم جاؤ یا کفران کے ساتھ جاؤ. لہذا ہماری زندگانیوں میں جو اپ اینڈ ڈاؤن آتے، یہ سب کے سب ہمارے کمال کے لیے ہیں. ہماری جو خواہشات سب پوری ہو جائیں. ہو سکتا ہے ہم روحانی لحاظ سے بالکل برباد ہو جائیں. انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. صرف یہ ہے کہ انسان معرفت رکھتا ہو، سمجھ ہو کہ خداوند عالم نے کیوں یہ چیزیں مجھے دی ہیں. ایک حدیث اور پیغمبر کی ہے کہ اعملوا فإن كلكم میسر لما خلق له. تم مصروف رہو، تم میں سے ہر ایک کو اسی کام کی مدد ملے گی کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا. لہذا جس روحانی کمال کے لیے ہمیں خلق کیا، خداوند عالم اس کی مدد دے گا. ضرورت صرف معرفت کی ہے کہ انسان صبح اگر اٹھے نماز کے لیے تو فرض پڑھ سمجھ کے نہ نماز پڑھے، بلکہ معرفت رکھے کہ اس وقت پڑھنا میری روح کو خوشی کا سبب. روزہ آ رہا ہے، نہ سمجھے کہ مصیبت آ گئی. معرفت رکھے کہ یہ روزہ میرے لیے روحانی خوشی کا سبب ہے. یہ سال بھر میرا نفس مجھے قابو میں کیے رہتا، اب ایک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں میں اپنے نفس کو قابو میں کیے رہوں گا، کہ میرے کمال کا سبب ہے کہ ایک مہینہ اگر میں نے قابو میں کر لیا تو یہ نفس جو ہمارا 11 مہینے مجھے خراب کرتا تھا، میں تھوڑا اس کو ہو سکتا ہے کہ کنٹرول میں کر کے ان خرابیوں کو میں ٹھیک کر سکوں. لہذا معرفت کی ضرورت ہے کہ اس سے مثلا نماز فرض کی، معرفت ہو کہ میرے روحانی سبب ہے. فطرہ فرض کیا، میں سمجھوں کہ میرے جان کا صدقہ ہے کہ تمام غریب خوش ہو جائیں. لہذا میں ضرور فطرے کو برباد نہیں کروں گا. بیشتر فطرے برباد ہو جاتے ہیں، غریبوں تک نہیں پہنچتے. اسی طریقے سے بیشتر یہ غربا کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہ محروم رہتے، کہ میں سمجھوں کہ یہ میرے لیے روحانی خوشی کا انتظام خدا نے کیا ہے. حج کے لیے جاؤں، میں سمجھوں میری روحانی خوشی ہے کہ معرفت حاصل کروں. یہ عبادات کے سلسلے میں ہے. شخصی مسائل میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان ہر چیز میں خدا سے شکایت کرنے والا ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا مجھے کم دیا. اس میں بھی اگر معرفت ہو تو سمجھے کہ نہیں، جس روحانی کمال تک خدا مجھے پہنچانا چاہتا، جس کے لیے مجھے خلق کیا ہے، وہ مدد مجھے دے گا. امام حسن کو صلح کے لیے مدد کیا اس نے، امام حسین کو شہادت کے لیے کیا. یوسف کو اس کام کے لیے کیا، موسیٰ کو اس کام کے لیے کیا، پیغمبر کو اس کام کے لیے کیا، علی علیہ السلام کو اس کام کے لیے. ان کو 25 سال گھر میں بٹھالنا تھا، وہ اسباب پیدا کر دی. ذرا سا اگر یہ لشکر چلا گیا ہوتا، مدینہ خالی ہوتا، علی علیہ السلام خلیفہ بن جاتے. لیکن ان کو بنایا تھا اس لیے کہ 25 سال تم گھر میں بیٹھنا. لہٰذا اس کے لیے خدا انتظامات کرتا، اور جب خلافت دینی ہوتی تو تمام مدینے کو خالی کر دیتا. خود بخود پیغمبر کے حکم پر لوگ نہیں جاتے، اور جب خلافت دینی ہوتی سب لوگ مدینے سے چلے جاتے ہیں حج کے لیے. اور 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوتا، نہ پچھلا خلیفہ جاتا نہ نیا خلیفہ جاتا، آرام کے ساتھ خلافت مل جاتی. لہٰذا انسان کو اپنی شخصی زندگانی بھی معرفت کی ضرورت ہے کہ وہ تمام انبیاء کے لیے ہر ایک کو جس منزل تک پہنچانے والا تھا، مددگار تھا.
پہلا انسان معرفت ہو تاکہ خوش رہے، ورنہ ہر چیز سے ناراض رہے گا. امام حسن کی صلح ہوگی تو ناراض رہے گا، امام حسین کی شہادت ہوگی تو ناراض رہے گا. ہمیں خدا کچھ دے گا تو ہم خوش نہیں ہوں گے، لے گا تو خوش نہیں ہوں گے. اگر معرفت ہو انسان سمجھ سکتا کہ نہیں خدا مجھے روح کو بھی کمال تک پہنچا رہا ہے جسے بدن کو کمال تک پہنچاتا.